کی محبت کو بھر کے اس کے جام پہ لانے والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا خوبصورت انداز اپنایا، کیونکہ حکم ہے تو اب وہ چند اشعار میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ تصدق رسول آپ بھی آ جائیے۔ ہاں یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھارے، یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میل چھال ڈالے، سبھی میل چھال ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 وہی حاکم بنایا، وہی قاسم عطایا، وہی حاکم بنایا، وہی قاسم عطایا، وہی حاکم بنایا، وہی قاسم عطایا، وہی دافع بلایا، وہی دافع بلایا، وہی شافع خطایا، کوئی اس کون آیا، کوئی اس کون آیا، کوئی اس کون آیا، کوئی اس کون آیا، ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے، ابھی پاس تھا میرے، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، 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 اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل، اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل، در شاہ کے مقابل، در شاہ کے مقابل وہ ہے نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، ہمارا بھی تو کوئی ہوگا نا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، کسی کی تائید تو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گی، اور وہ کون ہے؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے
पुकार लूंगा, मैं भी पुकार लूंगा, मैं भी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं भी पुकार लूंगा। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मेरा है कोई जहां में, मेरा है कोई जहां में, मैं भी पुकार लूंगा। मुजद्दिदी हूँ, मैं भी पुकार लूंगा। सैयदा का दामन हाथ में है, मैं भी पुकार लूंगा। सिद्दीक अकबर का मुरीद हूँ, मैं भी पुकार लूंगा। जिसका गाता हूँ, जिसके लिए जागता हूँ, जिसके लिए गली गली जाते हैं, वो अपने नौकरों को तन्हा नहीं छोड़ते। मैं भी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, तुझे मैंने जानते नहीं, मैं भी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मेरा है एक ही है पर है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। जो ससुरे जिंदगी में अब नहीं और कुछ तमन्ना, कि मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, तो सामने मदीना, मुझे मौत भी जो आए, तो सामने मदीना, मुझे मौत भी जो आए, तो सामने मदीना, मुझे मौत भी जो आए, न कोई कसर रही थी, पर कहाँ मदद मोहम्मद, कहाँ मदद मोहम्मद, तो भर गया सकीना, कहाँ मदद मोहम्मद, तो भर गया सकीना। हमारे नबी रोशनी कहाँ वाला, हमारे नबी रोशदा कमली वाले, हमारे किस किस का ईमान है हाथ उठाए, कमली वाले हमारे नबी सबसे
کون کون حضور کے ٹکڑوں پہ بنتا ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون دے تارے دے دیکھو کون دے تارے دے دیکھو مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں سے ہمارے نبی۔ ایک شعر آخر میں اب سب نے میرے ساتھ کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ بعد از پیمبر کون ہے؟ صدیق اکبر صدیق اکبر ہے سب سے اعلیٰ بعد از پیمبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ کا ہم سر صدیق اکبر صدیق اکبر جن کی بیٹی ماموں ملوں کی جو سب سے پہلے ایمان لائے دیکھو تو صحیح مدفن ہے جن کا مدفن ہے جن کا روضہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر پرو تو کیسے پرو دم تیری غلامی کا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا 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 بج آج مجھے تیرے سے تو خالی کہ تیرے بادشاہ کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بادشاہ کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بادشاہ شاہ کے شاہ تیرے بادشاہ شاہ کے شاہ یا زہرا تیرے بادشاہ میں خود میں ٹوٹ میں خود میں ٹوٹ چکا ہوں مجھے سہارا دے اور میں گر چلا ہوں
گر چلا ہوں مجھے بھر کے تھام یا زہرا گر چلا ہوں مجھے بھر کے تھام چڑھ چکا ہوں چڑھ چکا ہوں غم زندگی کے ہاتھوں سے ہڑ پڑا ہوں در پہ بہالے تباہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ بہالے تباہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ بہالے تباہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا۔ الحمدللہ آج آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کانفرنس میں اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ سماعت کیا۔ الحمدللہ اہل سنہ و جماعت وہ خوش قسمت جماعت ہے کہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، ناموس رسالت ہو، عقیدہ رسالت سے جڑے تمام عقائد ہوں، حضور کی اہل بیت کی بات ہو، خلفائے راشدین کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی بات ہو، بالخصوص پنجتن پاک جو اہل بیت میں ہیں ان کی بات ہو، یہاں تک کہ آج تک جو حقیقتاً اولیاء اور صوفیاء ہیں جو اکابرین ہیں ان کی بات ہو، اہل سنہ و جماعت باادب جماعت ہے۔ الحمدللہ اہل سنہ و جماعت ان تمام مقدسات کا اگر کوئی احترام کرتا ہے، مقدسات میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، تو وہ الحمدللہ سنی ہوتا ہے۔ تو سنی فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، سنی تفرقے نہیں ڈالتا، سنی فرقہ واریت پھیلانے والے کو نہیں کہتے۔ فرقہ واریت وہ پھیلاتا ہے جو مقدسات پہ اٹیک کرتا ہے، مقدسات پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ کوئی حملہ کرے تو اس کو جواب دینا اور دفاع کرنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ سنی کبھی بھی اٹیک نہیں کرتا، کبھی بھی جو ہے مقدسات پر حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر کہیں سے مقدسات پہ حملہ کیا جا رہا ہے تو پھر سنی کا یہ فرض ہے اور سنی پر یہ لازم ہے کہ مار دھاڑ والا کلچر ہم نہیں کرتے، مار دو دھاڑ دو یہ کر دو ایسی بات ہم نہیں کرتے، لیکن پھر اپنی مقدسات کا دفاع کرنا، اس پہ بھرپور انداز میں جواب دینا، مدلل انداز میں جواب دینا، یہ اہل سنہ و جماعت، یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے۔ تو الحمدللہ اپنے اس اعتبار سے گفتگو سنی، میری بھی جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھی وہ سنی، حضرت مفتی اعظم پاکستان کو بھی سنا، قبلہ علامہ صاحب کی بھی گفتگو کو سنا، کافی دیر سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب کیونکہ یہ سلسلہ صدیقیہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ نقشبند کا اصل نام سلسلہ صدیقیہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے نقشبند بھی کہلاتا ہے، حضرت امام ربانی کی نیت اور طریقت کے ان اصولوں سے وابستہ ہوتا ہے، تو پھر جب وہ ہوتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، پیچھے پورے سلسلے کا ہاتھ ہوتا ہے اور پورے سلسلے کا فیضان ہوتا ہے۔ یہ جب آپ بیعت کرتے ہو تو ظاہراً تو شیخ کا ہاتھ تھامتے ہو نا، لیکن حقیقت میں وہ ہاتھ صرف شیخ کا نہیں ہوتا، نظر شیخ کا ہاتھ آ رہا ہوتا ہے، اب اس کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کرتے کرتے ہاتھ خواجہ عبدالکریم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چلتے چلتے یہ ہاتھ امام ربانی مجدد الفسانی کے ہاتھ کی نسبت پاتا ہے، نظر آپ کو ایک ہاتھ آ رہا ہے، پیچھے چلتے حضرت باقی باللہ کا ہاتھ آتا ہے، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند کا ہاتھ آتا ہے، حضرت محمود فغنوی کا ہاتھ آتا ہے، حضرت عبدالخالق کشدوانی کا ہاتھ آتا ہے، اوپر جاتے جاؤ تو حضرت امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کا دامن ملتا ہے، اوپر جاتے جاؤ تو ہاتھ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ میں۔ صدیق اکبر کا تو آج بھی ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج بھی ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ اور قیامت کے دن بھی ترمذی کی حدیث میں نے اپنے بیان میں بیان کی تھی، ترمذی کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دست بدستے حضور آئیں گے، ہاتھ پکڑ کے حضور کا آئیں گے، تو پھر ان کا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور پھر وہ ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں،
لوگ یہاں رک جاتے ہیں. میں اس پر کوئی عقیدہ بیان نہیں کر رہا, یہ عقیدہ نہیں ہے بات, یہ تو عقیدہ ہے لیکن سلسلہ بیعت کی جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ. اب وہ ہاتھ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں, اور حضور کے ہاتھ کو اللہ کیا فرماتا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم. تو یہ جو آپ کو ایک ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا نسبت ہوتی ہے؟ اگر وہ حقیقت نسبت ہو اور جڑی ہوئی ہو, اور وہ صاحب طریقت جو ہے وہ طریقت اور شریعت کے ان اصولوں سے وابستہ ہو, تو پھر جو ہے وہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. تو صدیق اکبر کے فیضان کے سلسلہ صدیقیہ کے اس فیضان کے قاسم میرے مرشد قریب میرے شیخ کامل انشاءاللہ اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں گے. الحمدللہ ہم صدیق اکبر کے مرید ہیں, صدیق اکبر کے غلام ہیں, اور صرف نقشبندی ہی نہیں پوری امت صدیق اکبر کی غلام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ صدیق اکبر سب صحابہ کے شیخ ہیں, سب صحابہ نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو صدیق اکبر پوری امت کے امام ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کے امام ہیں, اور ان کو امام بنایا خود حضور نے. تو الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. تو جو صدیق اکبر کا مرید ہوگا وہ اہل بیت کا کیسے حیا کرنے والا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس کو آج کا کوئی بندہ سکھائے گا کہ اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے؟ اس کو آج کا کوئی بندہ سکھائے گا کہ اہل بیت سے عقیدت کیسی کرنی ہے؟ اس کو ابو بکر صدیق سکھا چکے ہیں کہ حسنین کریمین کو دیکھتے اٹھا کے چومتے, بیٹے تم علی کے ہو لیکن تمہیں جمال مصطفیٰ کا نظر آتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر بارہا یہ بیان فرمایا کرتے کہ اگر میری ساری رشتے ایک طرف ہوں اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک کا کوئی ایک رشتہ ہو, میں اپنے پورے خاندان کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رشتے پر قربان کر دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا. پھر اہل بیت اطہار کی محبت تو ہمیں امام ربانی سکھا رہے ہیں. مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی شخصیات, ان کی ذات, ان کا مقام تو اپنی جگہ, اہل بیت اطہار کا یہ معاملہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ ان کی تو محبت ہی ایسی چیز ہے, ورنہ محبت پہ تو گرفت نہیں ہوتی نا, محبت ہو تو ہوتی ہے, نہیں ہو تو نہیں ہوتی. لیکن امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی ذات و ذات ہے کہ جن کی محبت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو قرآن کی نص سے امت پر فرض کیا ہے. قرآن کے نص قدی سے ان کی محبت امت پر فرض کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کی محبت کا بھی انکار کر دے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اگر کوئی یہ کہہ دینا میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا یا میں اہل بیت سے پیار نہیں کرتا, اہل بیت کے پیار کا انکار کر دے گا تو وہ قرآن کی نص کا انکار کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے. اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا مسئلہ ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, یہاں اذ یقول لصاحبہ میں اللہ نے ان کی صحابیت پر قرآن میں مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے. اب اگر کوئی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ان نسبتوں کا حیا رکھے. تو ہمارے سے اگر کوئی وہ تو ہمارے تو اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے, صدیق اکبر کا مرید ہو اور اہل بیت سے محبت نہ کرے, کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے تو الحمدللہ گھروں کا اگر چولہا بھی جلتا ہے تو اہل بیت کے نالین کی خاک کا صدقہ جلتا ہے. الحمدللہ ہماری تو جتنی عزتیں ہیں وہ سب حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کی نسبت سے ہیں. آپ تو ہمارے تو بچوں کے نام دیکھو, میری بیٹی ہے نالین فاطمہ, میری چھوٹی بیٹی اس کا نام سقینہ زہرا. ہم نے تو اپنے بچوں کے نام بھی جو ہے وہ اہل بیت کی نالین کی نسبت سے رکھے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن یہی جب اعلان ہونا کہ نالین فاطمہ حاضر ہو تو شاید اسی سے کام بن جائے. کون ہے جس نے اپنی بیٹی کا نام میری بیٹی کی نالین پہ رکھا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو ان نسبتوں پہ کامل رکھے. ہمیں اہل بیت کی محبت کے لیے آج کے کسی حضرت کی سند نہیں چاہیے, سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ آج کے کوئی صاحب سرٹیفکیٹ دے کہ ہاں یہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی حصہ ہے, اہل بیت سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے. میری بیٹی نالین فاطمہ کا میں نے ذکر کیا, آپ اس کے لیے دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اچھی زندگی عطا کرے اور دین کی اوپر قائم زندگی عطا کرے. اور کیونکہ اس کی پرسوں سالگرہ بھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ خواتین میں دین پڑھ کے آگے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اس کو خدمت دین کے لیے اس سے کوئی ایسا کام لے لے جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا کام وہ لے لیجئے. آپ کو جو راضی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس رستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پرسوں اس کی سالگرہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا باعث فرمائے. اس کی والدہ جو ہے انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ماشاءاللہ کہ آگے پیچھے سے وہ بچے جن کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹنے والا نہیں ہوتا ان کو بلا کر ان کے ساتھ ان خوشیوں کو بانٹا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نالین فاطمہ کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے، خاص کرم فرمائے اور حقیقتاً دین پہ چلنے کی توفیق عطا. آپ کے علم میں ہے کہ آج کی اس کانفرنس کا جو عنوان ہے، جہاں افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے، وہیں اس کانفرنس کا عنوان استقامت پاکستان بھی ہے. پاکستان ہماری محبتوں کا مرکز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان ہماری چھت ہے. پاکستان جو ہے یہ ریاست مدینہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جس کا قیام ہی اسلام کے نام پہ ہوا، جس کا ایک نظریاتی طور پہ اسلام کی خاطر جس کا قیام ہوا. الحمدللہ یہ ملک ہماری محبتوں کا، ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. اہل سنہ و جماعت نے الحمدللہ ہمیشہ پاکستان کے پرچم کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کی سربلندی کی خاطر اپنی خدمات سر انجام دی. جب پاکستان بن بھی رہا تھا، جب بننے کی باری آئی تھی، تو جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے وہ اہل سنہ و جماعت کے مشائخ کھڑے ہوئے تھے. بعد میں سب آ گئے ویلکم، لیکن سب سے پہلے اگر کسی نے قائد اعظم کو یہ کہا تھا کہ محمد علی جناح اب اگر آپ پیچھے بھی ہٹ گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پاکستان کو بنا کے رکیں گے، تو وہ مشائخ اہل سنت. اور مشائخ اہل سنت سے مراد کون؟ اہل سنت کے نام میں بھی ڈنڈی نہ مارنا. اہل سنت سے مشائخ کون؟ یا رسول اللہ کہنے والے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے. یہ مشائخ اہل سنہ و جماعت کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آج کی اس استقامت پاکستان کانفرنس میں جس میں الحمدللہ میرے مرشد کریم نے گفتگو فرمائی، حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب نے گفتگو فرمائی، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ حضرات موجود ہیں. پاکستان کے دشمن کو جس طرح تاریخ میں علماء اہل سنت بتاتے آئے، آج بھی ہم پاکستان کے ہر قسم کے دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں. یاد رکھنا، ہم اہل سنہ و جماعت، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام. یہ ہزاروں کا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کے پاکستان کے ہر قسم کے دشمن کو بتانا چاہتا ہے، چاہے وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن ہو، کہ ہم پاکستان کی حیثیت ہمارے لیے خانقاہ کی طرح ہے. پاکستان ہماری جان ہے. پاکستان کی حفاظت کی خاطر ہم میں سے ایک ایک بندہ، افواج پاکستان کی دفاع کے ضامن ہے نا. پاکستان کی چاہے اندرونی ہو یا سرحدوں کا دفاع ہو، افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا اندرونی طور پہ جس طرح پاکستان کو خراب کرنے کی کوئی بھی سازش ہو، ہم افواج پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں. پاکستان کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے افواج پاکستان کے جو اقدام ہوں گے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے قرآنی اصول کے مطابق ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہوں گے. اگر کوئی دہشت گردی جماعت پھیلانا چاہ رہی ہے پاکستان میں، یہ سازش کر کے پہلے کی طرح پھر جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر پچھلے دنوں ہمارے افواج کے جو سپہ سالار ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت بیانیہ دیا، بڑا مضبوط بیانیہ دیا. ہم بھی موجود تھے. دیگر بھی جو مسالک کے اکابر نمبر 1 لائن ہے علماء و مشائخ کی، ان کو بلا کے ہمارے فوج کے سپہ سالار سید حافظ عاصم منیر صاحب نے، ہم بھی وہاں موجود تھے، واضح طور پہ اس بات کو بیان کیا کہ یہ بات یاد رکھ لی جائے
کہ پاکستان کے لوگوں کی خون اور جان سے قیمتی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دہشت گردوں کو للکار کے یہ کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر پاکستان میں خود کش حملوں کا سلسلہ یا پاکستان میں لوگوں کو اس طرح تکلیف دینے کا سلسلہ یا پاکستانیوں کی جان دینے کا سلسلہ جاری رہا تو دوبارہ ایک قدم بھی ایسا اٹھانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ نپٹا جائے گا، تمہیں قانون کے کٹہرے میں بھی لایا جائے گا اور دیگر اعتبار سے۔ اور اگر کوئی دہشت گرد ہوا تو اس کے ساتھ بات چیت کا مسئلہ نہیں ہوگا، دہشت گرد کے ساتھ وہ رویہ رکھا جائے گا، وہ سلوک رکھا جائے گا تو دہشت گرد کے ساتھ ریاست کو رکھنا چاہیے۔ ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں عاصم منیر صاحب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، افواج پاکستان آپ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یا دیگر معاملات میں بھی امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے یا جو آپ قدم اٹھائے ہوئے ہیں ہم اس میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ دہشت گرد اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، دہشت گرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ دہشت گرد انسانیت کا بھی دشمن ہے اور دہشت گرد اسلام کا بھی دشمن ہے۔ اور یاد رکھیے گا جہاں ہمیں اس اعتبار سے دیکھنا ہے وہاں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں اخلاقی فقدان بھی بہت زیادہ ہے، اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ملک کے دفاع کے ضامن ہیں، جن سے دشمن گھبرایا کرتا تھا اور کرتا ہے، جن سے پاکستان کے دشمن کو جو لوگ کھٹکتے ہیں، اگر کوئی پاکستانی ہو کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالتا نظر آئے، نام بگاڑ کے لیتا نظر آئے، ناموں کا تمسخر بنا کے لے ان لوگوں کا جو پاکستان کی دفاع کے ضامن ہیں، تو آپ کو خود اس چیز کا سمجھ ہونی چاہیے۔ اختلاف، اصولی اختلاف یا فکری اختلاف کسی سے اگر ہو بھی تو اس کے کوئی طریقہ ہوتا ہے، اختلاف کرنے کا بھی ایک انداز اور ایک اخلاقیات ہوتی ہے۔ آپ اخلاقیات کے تمام دائروں کو چھوڑ کے وہ لوگ جن سے پاکستان کا دشمن کانپتا ہے، جن سے اسلام کے دشمن جن کے نام سے کانپتے ہوں، ان کے ناموں کو بگاڑ کے اس طرح قوم کے دل میں ان کی نفرت ڈالنا یہ کسی صورت سمجھداری کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور ایسے ان باتوں کا حصہ بننا بھی جو ہے وہ قوم کا اگر ہو تو کوئی سمجھداری کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، میں نے بارہا کہا، سیاست میں ہمارے سے وابستہ ہر بندہ جو ہے وہ آزاد ہے اپنی فکر کریے، کوئی سیاسی بیانیہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، جس کا جو معاملہ ہو مرضی ہو وہ اس میں رہے، لیکن ایک تقاضا ہوتا ہے کہ سیاسی حکمت عملی میں آپ جدھر بھی جاؤ جو بھی کرو وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ بالکل غیر سیاسی جگہ تھی اور بالکل ہمیشہ غیر سیاسی جگہ رہے گی۔ نہ کبھی سیاست میں جانا ہے، نہ کبھی کسی معاملے میں سیاست کی کسی جماعت کی جو ہے وہ تائید کرنی ہے یا کسی کا ساتھ دینا ہے، لیکن یہ ریاست ہمارے لیے ہمارا گھر ہے۔ اس ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا اور آپ کو یہ کہنا کہ کسی بھی اعتبار سے ایسا کام نہ کرنا جس سے ریاست کمزور ہو جائے، جس سے ریاست کمزور ہو جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی یہ بھی نہیں کہ اختلاف نہیں ہو سکتا، فکری اختلاف یا کسی کے طرز عمل سے اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے اور اس کو اختلاف تک رکھنا چاہیے، انتشار تک نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے اور وفادار رکھے اور اس ملک کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے، کیونکہ پاکستان کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شان و والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے،
جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسان، کہ اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہمیں سال کے آغاز میں ایک خوبصورت محفل پاک نصیب ہوئی. سارا دن اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں، اس انداز، ان کیفیات میں، روحانی کیفیات میں گزارنے کا اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو موقع دیا. خوبصورت تقریب، خوبصورت عنوان، خوبصورت ہستی کا یوم، اور خوبصورتی کے ساتھ قبلہ صاحب نے یہ سب کچھ بڑے احسن انداز سے سجایا، دعا عنوانات کو اکٹھے کیا. یقینی طور پہ جن کا یوم ہے، جن کے دم سے ہے فروغ شمع بزم عارفاں، فخر عرفاں حضرت عبد الرحمن دستگیر بے کساں، ان کو خوشی کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہم نے سیکھا یہی، اپنے شیخ سے بھی یہی سیکھا. میرے لیے بڑی مشکل بات ہے میں اپنے شیخ کے بارے میں بات کروں، کیونکہ میں اپنے شیخ کے بارے میں ہی اپنے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہوں. تو ان کے شیخ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ سے اتنا ضرور سیکھا ہے. آپ اکثر فرمایا کرتے کہ میں نے جتنی اپنے شیخ میں محبت دیکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ فرمایا کرتے کہ میں نے کسی میں یہ نہیں دیکھی. آپ فرماتے میں نے اپنے شیخ سے قرآن کریم بھی ترجمہ یاد کیا، دورہ حدیث کیا. آپ فرماتے کہ جب کسی جگہ پہ بھی، اور جنہوں نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا ان کے سامنے ہوگا کہ ایک ایک منٹ میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے، ایمان والے کا دل کھلتا ہے. آپ فرماتے کہ جدھر میرے شیخ کی زبان مبارک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا، ادھر آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو کا قطرہ ڈبکا کرتا. قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج یوم ہے، اور جس یوم پر آج قبلہ صاحب نے ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ اکبر تک چلے جائے، ان کے اس یوم پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے خود تو کمال ہی کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مفتی اعظم پاکستان نے کیا خوبصورت جملہ کہا
کہ یہ خالی بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ بیٹے ہیں جنہیں سپوت کہا جاتا ہے، جو قابل فخر بن جاتے ہیں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد کا مشن بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے ان کے استاد گرامی بھی یاد آتے ہیں، مفتی سلمان صاحب، یہ ابھی بہت شاید سبحان صاحب کی عمر میں ہوں گے، تو وہ اکثر میرے ساتھ بات کیا کرتے کہ آپ کی شناخت عیدگاہ ہے، عیدگاہ کی وجہ سے آپ کو پہچانا جاتا ہے، اور یہ ان کی دعائیں بھی ہیں اور ان کے آباء اجداد کی یقینی طور پہ نگاہ کرم بھی ہے کہ ان کے جو الفاظ تھے وہ کہا کرتے ہیں موجود، اس وقت کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ عیدگاہ کی پہچان یہ بنیں گے، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر دنیا میں دورے پہ جاتے ہیں، بھاگتے، ان کا عیدگاہ سے باہر کوئی تعارف نہیں ہوتا، ان کو دیکھتے ہیں اسٹیشنوں پہ، ایئرپورٹ پہ۔ یہ چیز پہلے میں نے خوب سمجھتا ہوں، اور یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ اس میں اپنے زور کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ھذا من فضل ربی کی بات ہوتی ہے۔ ہم اپنی اوقات سے خوب سمجھتے ہیں، یہ ہوں یا میں ہوں، سکھایا یہ گیا ہے، پڑھا ہی یہ ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اور جب نوازتا ہے تو بس نوازتے ہی چلا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اس محفل کو سجایا بھی، بات بھی کی۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، جو الحمدللہ اللہ کے کرم، اس کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے شیخ کے شیخ ہیں، قبلہ عالم بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ نے جس انداز سے علمی حوالے سے دنیا جہاں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے میں جس جگہ بھی قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی تعلیمات جو یہ سلسلہ و سلسلہ چل رہی ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے، دیکھا جائے تو اصل محنتیں ان ہستیوں کی ہیں، ان شخصیات کی ہیں جن کا تعلق خانقاہی نظام کے ساتھ تھا، جدھر سے نور پھوٹا، جدھر سے رہنمائی ہوئی، جدھر سے خوبصورت ترین انداز سے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالا گیا۔ اب جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، بات ہوئی کہ اب اگر اس وقت قبلہ صاحب کا سارا زور عقائد کے اوپر ہے کہ عقیدہ مضبوط رکھنا، اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی، مختلف انداز سے، مختلف رنگوں میں اسلام کے خلاف گھنونی سازشیں کی گئی۔ اب اگر اس وقت، جیسے انہوں نے ابھی آخر میں بھی اختتامی بات میں فرمایا بھی کہ اگر اس انداز سے بات کی جائے، سمجھایا جائے کہ خبردار یاد رکھو جو پیچھے سے آ رہا ہے نا، راجہ منظور صاحب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گاؤں میں گئے تھے، پگڑیاں پھینک گئی تھی، ہزاروں لوگ بیعت ہوئے تھے، تو یہ فرماتے ہیں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا پرانا دین نہ بھولنا، اس کی یاد رکھنا۔ اب جب یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے جس پہ قبلہ صاحب اس وقت ہر طرف، پرسوں داتا حضور تھے رات کو، کل ادھر تھے، اب ادھر ہے، بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، ادھر اب بنیادوں کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنیادی عقائد جو تھے ان کو۔ تو اس لیے یہ میں نے دو جملے اس لیے کہا کہ قبلہ صاحب کے لیے بہت دعا بھی کرے، ان کے بازو بھی بنے،
کیونکہ ساتھ یہی جانے والی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. میرے سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کلمہ شریف پڑھنے کے بعد سارا آگے بات ہے عقیدے کی. مضبوط عقیدہ، اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کرامات سنگیوں کے پاس بھری پڑی. منڈی ڈابا چلے جائیں، ادھر آپ بچے کو دیکھ کے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کون کہتا ہے مردہ، یہ تو عطا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ میں اپنے شخص سے اکثر سنا کرتا، دنیا جہان میں جاتے علمی حوالے سے دیکھیں، سب سے بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میں نے آپ کو کے سامنے رکھی اپنے شیخ کی، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے مرید صادق میرے شیخ. بہت سارے بزرگ سنگی موجود ہیں اس وقت جنہوں نے آپ کی زیارت بھی کی، جنہوں نے آپ کو سنا بھی، تو جن کے تربیت یافتہ تھے وہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے حق پہ انہوں نے بیعت بھی کی ہوئی تھی. جب ان کو لوگ دیکھتے تھے نا دنیا جہان میں، دیکھتا تو دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا. آپ جب گفتگو فرماتے، بیان فرماتے تو سننے والا سنتا رہ جاتا. آپ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پاک سے یہ ساری برکات لے کے چلے، اور دنیا جہان میں آپ نے ان خوبصورت ترین تعلیمات کو پھیلایا، ہر حوالے سے دلوں کے زنگ کو اتارا، دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالا. بیان خوبصورت ہو چکے، میں صرف اختتامی بات کر رہا ہوں کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو اپنی اس انداز محبت کو، جس انداز سے آپ چلے، آپ تو میرے شیخ فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ کا حوالہ دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پردہ فرمایا تو میرا دل نہیں لگتا تھا. میری دادی مرحومہ مغفورہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، آپ اکثر فرمایا کرتی کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت، اور قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت. آپ فرمایا کرتی ایسا کہیں میں نے کسی باپ بیٹے میں پیار دیکھا ہی نہیں. وہ آپ کو دیکھ کے جیتے، وہ آپ کو دیکھ کے جیتے. تو جب آپ نے پردہ فرمایا تو میری دادی محترمہ فرماتی ہیں کہ وہ عجیب کیفیات میں تھے، مجھے ڈر لگتا تھا، نہ وہ کھانے کی طرف ان کا دھیان، نہ کسی حرام کی طرف، بس آنکھوں سے آنسو جاری رہتے. پھر میں اپنے شیخ کی بات کروں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں تھا، ایک منٹ گزارنا مشکل تھا. شیخ یاد آتے تھے، اور شیخ سے محبت ہونی بھی ایسی چاہیے کہ شیخ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو. اگر کچھ لینا ہو، اس کے لیے قبلہ صاحب کے بے شمار اس پہ فیس بک پہ بیانات موجود ہیں کہ شیخ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے کچھ حاصل کرنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عجیب کیفیت میں تھا، منتظر تھا کہ کب چہلم مبارک کی تقریب ہو. چہلم مبارک ہوا تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ تڑپتا تھا، اور اپنے شیخ سے سنا یہی تھا، سمجھا یہی تھا، سیکھا یہی تھا کہ ایک ہی جگہ ہے جدھر جا کر سکون مل جاتا ہے، اور وہ ہے مدینہ پاک. آپ فرماتے ہیں مجھے چہلم کا انتظار تھا کیونکہ میں جانا آنا ہی کرنا چاہتا تھا. میرے شیخ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ 3 مہینے تشریف لے جاتے تھے، ادھر ہی مدینہ پاک میں ہی گزارتے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس وقت میں بہت کم عمر تھا. اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی چہلم ہوا، میں نے ساری تیاری کی بھی تھی، میں مدینہ پاک چلا گیا. میں بات کر رہا ہوں قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا ادھر بیٹھ جائیے، کیونکہ تڑپ وہی تھی، سب کچھ مل گیا، کسی چیز کی
تسا کسر چھڈی نہیں ردا چھڈیا ہن نہیں جانا ادھر ہی رہنا تہاڈے قدماں وچ اجازت عطا فرماؤ آپ نے فرمایا نہیں ہے دیکھے یہ ٹکڑا ہے ادھر آپ نے بیٹھنا ہے ادھر میں نے آپ سے کام لینا ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے دل میں یہی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں میرے پاس رہے آپ ادھر بیٹھیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا پھر الحمدللہ ادھر بڑے بڑے رنگ آئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے بولے انشاءاللہ ذرا نہیں بولے آپ پھر بولے انشاءاللہ اس کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پہلے کہا اب میں نے یہی سیکھا انہیں بھی یہی پتہ ہے ادھر عیدگاہ بھری ہوئی ہوتی میرے شاہ فرماتے ہیں کہ ابن عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو پتہ کیا فرماتے تھے آپ کی زبان مبارک سے نکلتا یا اللہ ان کو لانے والا تو ان کے دل میں ڈالنے والا تو انہیں میرا ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے والا تو ان کا یہ گمان ہے ان کا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق ہے میں بہت کمزور ہوں آپ کی دعا کا حصہ ہوا کرتے آپ فرماتے ہیں میں بہت کمزور ہوں مجھے اپنی اوقات کا خوب علم ہے لیکن ہے میرے قریب رب تو نے انہیں ان کے دل میں ڈالا تو انہیں لایا اب اگر یہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو ان کے میری طرف تو نہیں ہوگی تیری طرف نگاہ اٹھے گی یہ سوچیں گے کہ اس کا بندہ سمجھ کے ہم آئے تھے اور آپ اس انداز سے اپنی دعا کو شروع فرمایا کرتے میں آپ کی بات کر رہا تھا کہ آپ مدینہ المنورہ میں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹے میں نے کیا دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک تخت کے اوپر رونے کا افروز ہیں میں اس کے بعد اور کوئی بات قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کر ہی نہیں سکتا آپ فرماتے ہیں کہ آپ تخت کے اوپر رونے کا افروز ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ تخت میں آپ کے نیچے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تک نہیں ہے آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میرے شیخ جو فرمایا کرتے تھے نا مجھے بیٹا میرا اب ادھر دل نہیں لگتا میں ایک اس مسافر کی مانند ہوں جس کا سامان تیار ہے منزل پہ پہنچنا ہے میں نے دیکھا میرے شیخ مجھے فرما رہے ہیں بیٹا میری یہ منزل تھی اور کیفیت یہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تخت کے اوپر رونے کا افروز ہے فرش پہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک میرے شیخ کی گود مبارک میں ہے اور میرے شیخ فرما رہے ہیں بیٹا میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا عیدگاہ کی منزل ایک ہی تھی ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی اللہ کرے سب کی منزل ایک ہی بن جائے اللہ تعالیٰ سب ادھر ادھر کے رنگ اتار کے بس مدینہ پاک کا رنگ سب کے اوپر چڑھا دے ہماری خواہش ہو تو ایک ہمارا جینا مرنا ہو تو ایک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے ان کی خوشنودی مل جائے انہیں ہم پا لیں دوستو کوشش کیا کریں اب الحمدللہ یہ جو ان ہستیوں کا فیضان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ کی کریم کے کرم سے ٹھاٹھے مار رہا ہے دنیا میں آپ پیچھے جدھر بھی دورہ ہو رہا ہے لگاتار کئی ہفتے بلکہ مہینوں میں اس کے حساب سے دنیا جہان میں سفر ہوا اللہ کے فضل اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبلہ صاحب کے خطابات قبلہ صاحب کا انداز جو ہے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ حاضری کی محفلیں محفل حضوری کی محفلیں میں تبدیل ہوئی بلکہ بے شمار مخلوق کا رخ جب اس طرف ہوتا ہے
تو ادھر بتا دیا جاتا ہے اور کوئی رخ ہی نہیں ہے، رخ ایک ہی ہے اور وہ مدینہ منورہ کا رخ ہے، مدینہ پاک کا رخ ہے، مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طریقت کا کام جو صدیوں سے اس مقام سے جاری ہے، اللہ کے فضل سے اس میں شب و روز اس کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وہ، کیونکہ بات میرے شیخ فرماتے بات نوکر کی تو ہوتی نہیں، بات تو آقا کی ہوتی ہے، بات غلام کی تو ہوتی نہیں، بات نوکر کی نہیں ہوتی، بات مالک کی ہوتی ہے، بات غلام کی نہیں ہوتی، بات آقا کی ہوتی ہے۔ تو جب آقا کی بات کی جائے، مالک کی بات کی جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، نہ کسی اور طرف کوئی رنگ ہے، جیسے بھی قبلہ صاحب فرما بھی رہے تھے، نہ کوئی ووٹ کا رنگ، نہ کوئی کسی اور قسم کا رنگ ایک ہی، تمنا طرف ایک ہی کہ بس سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کو بھر دیا جائے۔ یہ وہی نام پاک ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بھی بڑا لطف آتا ہے، آزاد کشمیر والے بہت زیادہ بھی کراچی سے واپس آئیں گے تو ان کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ مجھے اتنا لطف آیا، کل پرسوں باہر سے بھی کچھ سگی پہنچے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں دورہ چاہیے، ایک شرط پہ چاہیے کہ قبلہ صاحب ساتھ ہوں، قبلہ صاحب کے خطابات ہوں۔ بس اسی محبت کو اپنے اندر خوب بھر کے رکھے اور خوب اس رنگ میں رنگ کے رہے۔ ابھی شعیب بھی بیٹھا ہے، سفیان بھی بیٹھے ہے، راجہ صاحب بھی کہیں بیٹھے ہوں گے، بہت سارے سنگی لندن کے بیٹھے ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ فلائٹ اللہ کے فضل سے ایسے جا رہی ہے۔ ادھر ایک لندن میں جدھر میرا قیام تھا، ادھر ایک شخص صبح میں جب تیار ہو کے اترا تو بیٹھے تھے ملنے کے لیے، میں واقف نہیں تھا، مجھے کہنے لگے کہ آپ سے ملنے آیا ہوں، ایک بات کرنی ہے، آپ محسوس نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا کھلے دل سے بات کریں، محسوس کرنے کی کیا بات ہے، میں سارا دن سنتا ہوں لوگوں کو، ہر وقت میرا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو سن رہا ہوتا ہوں۔ انہوں نے جب بات شروع کی تو کہنے لگے، بہت سارے سنگی ادھر بیٹھے تھے، کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے دربار پاک میں جو ان کا مقام دیکھا ہے وہ آپ سے آگے بڑھ کے دیکھا ہے۔ میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یہ محسوس کرنے کی بات ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور ہو کیا سکتا ہے۔ پھر دہرائے، بہت سارے سنگی بیٹھے تھے، وہ یہی بات لے کے آئے تھے، اس کے بعد چلے گئے۔ تو آگے قبلہ صاحب کے بازو بن کر، طریقت کے صفائی بن کر، اسی محبت کو لے کے دورہ چاہیے تو قبلہ صاحب ساتھ ہوں، اس کو دلوں میں بسا کر طریقت کے کام کو آگے سے آگے یہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو یہ دنیا دار الفنا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے، اس کے ساتھ دل لگاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے باقی کے ساتھ دل لگاؤ، بقا پالو گے۔ یہ جو طریقت کا کام ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر وقت گزارنا، وسائل خرچنا، اس سردی کے موسم میں یہ دندو دان پنڈال میں بھر کے بیٹھ جانا، نہ سردی کا احساس، نہ دوپہر کا کھانے کا کب وقت آیا گزر گیا اس کی طرف خیال۔ یہ بیٹا اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اصل ہے ہی یہی، باقی سب کچھ رہ جانے والا ہے، کوئی کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، یہ سب کچھ ساتھ جائے گا۔
اور اس میں جو اطمینان قلب ہے، اس میں جو سکون ہے، وہ اور کہیں ہے بھی نہیں۔ اپنے تعلق کو اپنے نبی پاک کے ساتھ مضبوط رکھیں، اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے عین مطابق ڈالیں، کیونکہ جن کا عرس ہے ان کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ شریعت کے علم بردار۔ آپ نے اس انداز سے دین کی تبلیغ کی، اس وقت ہندوستان ہوتا تھا، بہت بڑا رقبہ ہوتا تھا، آپ نکل جاتے، مقبوضہ کشمیر میں چلے جاتے، آپ ادھر سے بمبے کلکتے تک گئے، ادھر آپ کہیں برما کی تک پہنچ جاتے۔ اس وقت یہ وسائل بھی نہیں ہوتے تھے، اے نہیں سی گڈی بیٹھے جا کے اچھی بات کرنی ہے تو سبحان اللہ، گاڑی کے بجائے جہاز پہ جائیں، ادھر جا کے تھوڑی دیر کے لیے بات کی اور ادھر انتشار پیدا کر کے آئے، ادھر لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کر کے آئے، ادھر لوگوں کو آپس میں نفرتیں پیدا کر کے آئے، ادھر دوسرے کو برا بھلا کہہ کے آئے۔ نہیں، اسی لیے قبلہ صاحب نے کہا تھا عقائد بیان کرنا وہ ہمارا کام ہے، فرقہ واریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ خانقاہ تو نام اس کا ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا، ہر ایک کے لیے دعا۔ اور خانقاہ کی ایک بہت عظیم روحانی شخصیت جو پیرانے پیر جن کو کہا جاتا ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، آپ ساری رات اللہ کی عبادت فرماتے، عشاء کے وضو سے آپ تہجد پڑھا کرتے، آپ کی تبلیغ کا سب کو پتہ ہے کس طرح لوگوں کو رنگا، کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا تھا، کس قدر مخلوق کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، کتنی لوگوں کتنی مخلوق کو ان کی وجہ سے ہدایت ملی جو کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن گمراہی کا شکار تھے۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ خانقاہ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ سب باتیں درد کی ہوتی ہیں جو قبلہ صاحب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کہیں کسی صورت بھی جو لوگ بنیاد کو نشانہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اعلی کار نہ بچ جانا۔ کچھ لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چند ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، لیکن بے شمار مخلوق ان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہے۔ بکے ہوئے چند، استعمال ہونے والے بے پناہ۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ وقت ہے کہ کوئی ہماری قیمت لگا سکے۔ اسی تے بکے ہو اور چلو بکے ہو، بے وقوفہ بولا بکے اسی کدھر بکے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار وچ بکے ہو۔ ساڈی کوئی کی قیمت لائے گا؟ ساڈی کوئی قیمت لا سکتا؟ نہیں لا سکتا، کیونکہ اسی انمول ہو۔ اسی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین پاک دے نام دے اوتے قربان ہو گئے ہاں، اسی سودا کر بیٹھے ہاں۔ لیکن اس امت کی آزمائش مال ہے، یہ جو چند کالی بھیڑیں بک جاتی ہیں نا، اور ہر وہ بندہ بکا ہوا ہے جو انتشار کی بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی بات کرتا ہے، جو مسلمانوں میں جو کسی بھی جگہ کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے۔ کیا اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ میں فتنہ نہیں پسند کرتا، جھگڑالو کو نہیں پسند کرتا، فساد کو بھلے وہ دین کے نام پہ استعمال ہو نہیں پسند کرتا؟ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور دین پھیلا بھی انہی ہستیوں کے ہے جڑے پیار لے کے جاندے سن، نال بٹھا کے کھلاندے پلاندے سن، سینے نال لاندے سن، پھر حالانکہ وہ نہیں پوچھتے سن کتھوں آئے ہیں، کئی دین ہی ہے، کیا مذہب ہے۔ اسی عیدگاہ میں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے دربار شریف سے چلے، ادھر عبادت خانہ یہ جو سامنے ہے، جو قبلہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ یہ بن گیا، اس کے اوپر مینار ہے، ادھر نیچے تہ خانہ ہوتا تھا۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 بجے ادھر سے اٹھتے تھے،
کبھی ٹانگے پہ کبھی پیدل آپ ادھر تشریف لاتے تھے، ادھر عبادت کیا کرتے تھے، تہجد بھی ادھر پڑھتے. پھر ایک خوبصورت مسجد جس کی زیارت بھی میرے نزدیک تو اگر اس عبادت خانے کی زیارت عبادت ہے، اس کے پیٹ میں بیٹھ کے بات کرنا، اللہ کو یاد کرنا اللہ کو پسند ہے، تو پھر وہ مسجد جدھر آپ نمازیں پڑھایا کرتے، جدھر قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ نے نمازیں پڑھائی، آپ کے حکم سے قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ پڑھاتے رہے، اس کے آپ ادھر تشریف لاتے، آپ ادھر نیچے، تو آپ اس دن تشریف لائے تو لوگوں نے ایک بندے کو پکڑ رکھا تھا. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا کیوں اس بچے کو پکڑ رکھا ہے؟ نوجوان تھا، 18-20 سال کا ہوگا. کہنے لگے ادھر جی سبزیاں نا یہ چوری کر رہا سی، لے کے جا رہا تھا ادھر سے، ہم نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کیوں یہ حرکت کی؟ بیٹے یہ اچھی عادت اچھی چیز نہیں ہے، بیٹا بیٹا کر رہے ہیں. بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ اب پوچھا کیا نام ہے؟ ہندو سی اپنا نام دسیا. آپ نے کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا لگا خارج کا ہے کچھ نہیں سی، اس سے مجبور کر دیا. آپ کراچی ہوتی سی، کراچی سمجھتے ہو، بیل گاڑی گڈا بھی کہتے سا. آپ نے سنگیاں کی کیا جتنی دیر میں آتا نا ایک گڈا تیار کرو سبزی دا پارو اس واسطے، اس کی ترو، یہ نہیں کہا کس لیے، اچھی اچھی سبزی چن کے داند جگڑو تو اس کی پرو. آپ ادھر تشریف لے گئے، آپ نے ایسے سختی نہیں کرو، بٹھا دو مسجد میں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ جب تشریف لائے کہ ابھی چند سال پیشتر تک کے ادھر درویش ایسے تھے جنہوں نے یہ آنکھوں سے دیکھا تھا، جو یہ بیان کیا کرتے عیدگاہ میں. غلام محمد بھی قبلہ صاحب ان میں تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بھی سنا کرتا. کہتے ہیں پھر آپ تشریف لائے، آپ نے وہاں یہ لے جا 2 گوبیاں لے جا کے کی کر بڑا سی تیرا. پھر آپ نے اس وقت میں اسے 2 روپے دیے، اس وقت میں 2 روپے. آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ ارادہ تو نہ کرنا، برکت تجھے وہ دے گا. مسلمان نہیں تھا، آپ کے ادھر سے نکلا، پھر وہ مسلمان بھی ہوا. یہ شفقت یہ محبت دیکھ کے رہ ہی نہیں سکا، مسلمان بھی ہوا. اس شہر کا ایک بہت بڑا تاجر بنا، بڑا آڑتی بنیا، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے گیا. اور یا اللہ کی تو یہی تربیت ہے، یہی تعلیمات ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، یہ میں بچیوں سے سب سے بات کر رہا ہوں، ادھر زندگی گزارنی ہے اس کی رضا کے لیے، ادھر یور ول نہیں ہز ول. یہ تم نے کرنا ہے. اگر تم نے کرنا ہے میری آزاد، پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پیدائش اس لیے نہیں ہوئی کہ تیرا حکم چلے، حکم اس کا، تیرا سر چکیا. پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی کے عین مطابق دنیا میں بھی یہ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو راضی تو راضی تو راضی، ایک وقت زمین کے اوپر آ جاتا ہے، وہ فرماتا ہے تو بتا تو کیسے راضی ہوگا، تجھے کیا چاہیے، تو کس میں خوش ہے؟ اور آگے تو ہے ہی وہی، سب کچھ ہے اسی کے لیے، جس سے ادھر یہ دنیا، ادھر ہمیشہ. اور اس کے لیے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو کہ عرض کی گئی کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ آپ نے اس کی مخلوق. پچھلے جمعے میں نے اسی پہ بات کی تھی، ابھی وقت نہیں ہے. اس کی مخلوق، تو اس کو راضی کرنا، ہم اس کو راضی کرنے آئے ہیں. اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق ہے. میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کھلایا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا تھا، تجھے اشتعال آیا تھا، میری خاطر غصہ پی گیا تھا، کسی کے آپ پہ پردہ ڈالا تھا، کسی کو کپڑے پہنائے تھے، کسی کو پوچھا تھا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، مسکرا کے، کسی کو مسکرا کے دیکھا تھا.
اگر یہ ہوگا تو یہ تو حدیث مبارک سنی ہوگی نا کہ پھر خیر ہی خیر ہے، پھر خیر ہی خیر ہے. میں بات ختم کروں، زیادہ بات سمیٹ پھیلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ضروری ہے. بیان یہ کرتے ہیں کہ بیان کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی. اس کے بعد تھوڑا جا لوہا گرم ہوتا ہے، لوہا گرم ہوئے نا تو آسانی نال مڑ بھی جاتا ہے. جس طرح میں موڑنا چاہتا اس طرح مڑ بھی جاتا ہے. گرم نہ ہوئے تو میرا جگہ میں کمزور جا بندہ چک نہیں سکتا، چھوٹا جا بھی بہت گرم لوہے تے چنگا ہوتا ہے گل کرنی. اس وقت گورے بھی کہتے ہیں ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ. تھی تکیا نا وہ کی کرتا ہے لوہار کی کرتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، گرم کر کے جس طرح چاہتا ہے اس کی بنا چڑھتا ہے، وہ لوہا اس کی مرضی مان لیتا ہے. تو خدا دا واسطہ جو اس ویلے میں گل کر رہا ہوں نا اس کی سمجھا بھی کرو. اس واسطے دو گلاں کیتیاں ہی. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے کرم سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے راتوں کو جاگنا، علم سیکھنا، علم سکھانا، تربیت کرنا، یہ سب کچھ مجھے حاصل ہوا. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس میں مجھے بڑا مان ہے، اور وہ یہ ہے، اس پہ آپ فرماتے ہیں اس پہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا ہی ہوگا. آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں نا تو دعائیں کرتے ہوئے میری دعا اس انداز پہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اپنی ساری مخلوق کی خیر فرما، سب مخلوق پہ کرم فرما. یہ نہیں اس کی ادھر تھے اس کی ادھر، سب پہ کرم فرما، سب پہ کرم فرما، سب پہ کرم فرما. ادھر پتہ نہیں میں غلط ہوں قبلہ صاحب آپ تصحیح کیجئے گا. ایک کوئی شعر ہے مجھے پتہ نہیں، شعر آتے بھی کام ہی ہیں کہ اس دن آپ چن چن کے فرمائیں گے تو آ جا، تو آ جا. میرا وجدان کہتا ہے میرے آقا تو عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ تو شفیع المذنبین، وہ تو اللہ کے وہی ایک ہی تو ہیں جنہوں نے، اگر اشاریہ سے گل بڑی تو سارا کی بنے گا، جنہوں نے جن کا وہی جو ایسے ایسے فرما رہے تھے آپ سے حدیث مبارک 3 دفعہ فرمائی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کیا کہا تھا جن کا یوم ہے، وہ فرماتے جا رہے تھے کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں تاکہ اتنا کہوں کہ سب ہو جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، دونوں اپنی اپنی اس پہ محبت میں ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اگر ایک بار بھی ایسا کر دیا تو ساری نہیں تر جائیں گے. تو وہ کریم، وہ مہربان ہمارا رب اور وہ آقا، وہ بادشاہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. کہ اللہ صاحب کے خطابات بے شمار ہیں. کبھی دیکھے کہ آپ ایک بات کر دوں، آپ اکثر ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بتاتے ہیں بدر پہ جب 70 قیدیوں پہ کس کے بندہ سی نا، وہ خالی کافر تھے نہیں سن، وہ کی ارادہ کر کے آئے سن مسلمانہ کی آج ختم کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بد عقیدہ لے کے، برا عقیدہ لے کے آئے، برا خیال لے کے آئے تھے کہ نہ یہ ہوں گے اور نہ یہ چلے گا سلسلہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے محل مبارک کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں پھر بات جاتی ہے. قبلہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں. آپ اندر جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں پھر باہر تشریف لے آتے ہیں. آپ آرام کے لیے نہیں رونے کا افروز ہو رہے اندر. جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کس چیز نے آپ کو اس پہ کیا ہوا کہ آپ بار بار اپنے معمول کے مطابق جب تشریف لے جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے اب پھر آ جاتے ہیں؟ پتہ کیا فرمایا تھا؟ قبلہ صاحب سے اکثر سنا ہوگا آپ نے. کون بولے گا؟ ذرا یاد کیتا کرو، یاد کرو گے تو ویسے بنو گے نا. اے نہیں ادھر سے نکلا تو ادھر نکال دیا. جب یاد کرتا ہے تو یاد یہ ہوتی ہے کہ بندہ اونچا بولنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. کسی کی گال کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. بدگمانی کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. جھوٹ بولنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. کسی نے ظلم کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا.
ذخیرہ کرنے لگا نہیں کنٹرول کر لیا, ملاور کرنے لگا نہیں کنٹرول کر لیا. کس واسطے کنٹرول کر لیا؟ کہ یاد کر لیا. کس کی یاد کر لیا؟ شریعت پاک کی یاد کر لیا. اور شریعت پاک جگہ جگہ میں ایک چیز کے بعد تلقین فرماتی ہوئی نظر آتی ہے, صلہ رحمی اختیار کرو, جوڑنے والے بنو, توڑنے والے نہ بنو, محبت دو, مسکرا کے دیکھو, دوسروں کے کام آؤ. اس کو یاد کرنا ہے. میں کیا بات کر رہا تھا کہ قبلہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عرض کی گئی سونے ہو آپ کی یہ کیفیت کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ محسوس کر رہے ہیں اسے, آپ ہاں یہ جو جن کفار ہیں نا جنہیں تم نے رسیوں سے باندھا ہے, رسیاں اتنی ٹائٹ ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے بدن میں تکلیف ہوگی, رسیوں کی چبھن ہوگی. یہ ہمارے نبی نعرہ رسالت, مجھے اپنے آقا سے بڑا پیار ہے. شرم کرو, حیا کرو کچھ تو. ان کے پیار کا ان سے کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ ان کا نام لیتے ہوئے ان کی طرف اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پرے رکھیں. جوانوں, مسلمانوں, بچوں, بچیوں, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو یاد کر لو. اور یہ دیکھو, یہ منظر یاد رکھو. وہ آئے تھے ارادہ کر کے کہ ختم کر دیں گے, انہیں باندھا گیا, رکھا گیا. آپ فرماتے ہیں نہیں, یہ تکلیف میں ہے. ان کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں, ان کا درد مجھے درد ہو رہا ہے. انہیں کھول دیا جاتا ہے, رسیاں ڈھیلی کر دی جاتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے جاتے ہیں. اور اسی پہ اگر چن چنگی والی بات پہ قبلہ صاحب آپ جو فرمایا کرتے ہیں کہ وہ نبی جو دشمنوں کے بدن پہ ٹائٹ رسی نہیں برداشت کرتے, وہ غلاموں کو دوزخ میں کیسے ڈلتا ہوا دیکھ سکیں گے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیز پہ مجھے مان ہے کہ اس کی وجہ سے میرا رب مجھے میرے سے راضی ہو جائے گا. اس دن مجھے مسکرا کے دیکھے گا, مجھے کہے گا میں تیرے سے خوش ہو گیا. اور پتہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی دعا میں اس کا اختتام نہیں کرتا جب تک کہ اس کی ساری مخلوق کے لیے دعا نہ مانگوں. خانقاہ اسی کا نام ہے. خانقاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ رنگ جانے کا نام ہے. خانقاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کے چلنے کا نام ہے. میں نے لبیک کی بات کی, میں نے اس لیے کی کہ میں نے یہ اسی لیے لگایا تھا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی پوچھ کے دیکھو, میں نہیں چاہتا آپ کسی کو ڈانٹے, میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی کا گریبان پکڑے, میں نہیں چاہتا کہ میں نے عیدگاہ سے اس لیے تھا. باقی بھی اپنے اپنے منصب ہے. ہمارے ادھر ہمارے پاس ایک لمحہ نہیں ہے, ایک لمحہ. میں نے یہ غالباً 20-21 سال پہلے اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اسی اسٹیج پہ 7 سالہ تقریبات تھیں. عیدگاہ میں جو لوگ آئے سن, یاد ہوئے گا, عیدگاہ جہاں نہیں جگہ نہیں تھی. عیدگاہ کے روڈوں میں پیچھے سے ٹریفک پہ کہیں کسی جگہ انتظامیہ کا کنٹرول نہیں رہا تھا. اس وقت سمجھاتے سمجھاتے سمجھ نہیں آتی تھی تو میں نے یہ کہا تھا لبیک یا رسول اللہ, آپ کی تعلیمات کی طرف بلاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ کی رضا پہ لبیک کہتے ہیں, ہمیں آپ کی حکم پہ لبیک کہتے ہیں, آپ کے پیچھے چلنے کے لیے, جانے قربان کرنے کے لیے لبیک کہتے ہیں. ہمارا یہ مقصد تھا. میں نے یہ اس لیے بات پہ باتیں کی کہ میں جب خود بار بار کہہ رہا ہوں کہ تنقید سے بچو, کسی کے خلاف بات کرنے سے بچو, تو پھر تو میں منافق ہو گیا نا کہ میری بد کوئی نیتی ہو, بد نیتی ہوئی. اور اے دیکھو خدا دا واسطہ ہے,
اپنی عقل کے مطابق گھوڑے نہ چلایا کرو. کوشش یہ کیا کرو کہ اگر سوچنا بھی ہے نا تو پازیٹیو سوچو. جدھر ہو سکے اچھی سوچ کو اپناؤ. ہر وہ بندہ راستے سے ہٹا ہوا ہے کہ جو کہتا تو ہے کہ میں مدینہ پاک کے راستے میں ہوں. مدینہ پاک کے راستے میں نہ کوئی کانٹا ہے، نہ کوئی نفاق ہے، نہ ادھر سے کسی قسم کا ایسا کوئی ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے. وہ تو بڑا صاف شفاف راستہ ہے. وہ تو کائنات کا سب سے خوبصورت راستہ ہے اور ادھر سے سب سے خوبصورت تعلیمات ملتی ہیں. کوشش کریں. سال کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے انہوں نے بڑی عظیم مقام پر، لاہوری خوش قسمت ہے، ادھر جا کے انہوں نے یہی انہی تعلیمات کا ذکر کیا. آج بھی یہی ہے. کوشش کرو بیٹا، کوشش اللہ مجھ سے بلا دیتی ہے. کوشش بڑی کمال کی چیز ہے، لیکن بے لوث، صرف اور صرف اس کی رضا کی خاطر، اسے پانے کی خاطر دلوں سے ہر چیز کو ہٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا لو. گھروں میں بھی سکون ہوگا، ذہن کا بھی سکون ہوگا، دل میں بھی اطمینان ہوگا. کوشش کریں، کوشش کریں. آپ کو تو کوشش نہیں کرنی چاہیے. میاں میں تیرا والد اور وہ والد ہاں وہ جڑے وہ بھی بڑی محبت آ دیں، لیکن مرے گا نا تو وہ نہیں نال ہو گے. وہ اپنی جان بچان دے تسی. میں وہ تیرا والد ہاں. اس دے کرم نال، اس دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سکھیا بھی یہی ہے. حدیث میں تو مبارکہ میں تو ہے، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات حدیث مبارکہ سے ہٹر ہے ہی نہیں. آپ فرماتے کہ اگر میرے رب نے کرم فرمایا نا، فرمایا باؤ جاؤ آپ جی جنت چلے جاؤ، میں ہاتھ باندھ کے کھلو جاؤں گا. میں کہوں گا سونے ربا تیرا بڑا شکر، امال تے نہیں سن اس قابل، لیکن میرے بچیاں دا کی بنے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ مضبوط رشتہ ہے. تو اس حوالے سے اگر میں آپ کو کہوں بھی ارسلان صاحب اسے لے پٹھے کھلو جاؤ تو آڈے واسطے کی بہتر ہوگا؟ پٹھے کھلو یا انجی کھلوتے ہو؟ جی جی پٹھے کھلونا. میں تے پٹھی گل کیتی نہیں، میں تے بڑی سیدھی گل کر رہا ہوں. جس کی تہاڈی بھلائی ہے، تہاڈے گھرانے دی بھلائی ہے، تہاڈے آبا و اجداد جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے بھی صدقہ جاریہ بنو گے، انہاں دی بھی بھلائی ہے. قبر وچ بھی تہاڈے واسطے بھلائی ہے، حشر وچ بھی بھلائی ہے. اور وہ میں حکم بھی تمہیں دے سکتا، لیکن سکھیا ادھروں ہے کہ روحانی اولاد ہے، بڑی سونی اولاد ہے. قبلہ صاحب فرمایا کرتے تسی سارے سارے گھر والے ہو، پیار نال سمجھانا رہنا، پیار نال ہی سمجھانا رہواں گا. پتہ نہیں 2 دیہڑیاں یا 3 دیہڑیاں رہ گئیاں. ہاں ایک گل ضرور سمجھ لو، خوب چنگی طرح رکھ لو کہ جڑا ہن پیچھے ہے نا یہ بڑا سونا مالی ہے، یہ بہت سونا مالی ہے، یہ شب و روز محنت کرنے والا مالی ہے. اس واسطے بہت دعا کیتا کرو ان واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہاں کی حاسدین دے حسد، شریراں دے شر، منافقین دی منافقت، ساحراں دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس موسم اس طرح دا کٹ جنہاں نے ادھر کیتی محنت کیتی، دربار شریف افضل صاحب یا جنہاں نے ادھر جدھر بھی انہاں دے ساتھ بن کے پیغام پہنچائے، یا جدھر جدھر بھی تسی انتظامیہ والے ہو تساں ادھر کوششاں کیتیاں لوگاں کی جگایا کہ چلو چلیے. اور ماشاءاللہ انہاں دی محنت بھی اللہ قبول فرمائے، انہاں دی محنت بھی قبول فرمائے. اور یہ جڑا خوبصورت الحمدللہ سال دے بالکل پہلے ہفتے دے دوسرے دن ایک خوبصورت تقریب، ایک خوبصورت ہستی دے یوم دے ایک اعلیٰ ترین ہستی دے محبت اکٹھے ہو کے سجائی گئی. اللہ تعالیٰ تسا ساریاں دے واسطے باعث رحمت فرما دے، باعث برکت فرما دے، تیرا رحمتاں برکتاں نال نوازے. ذکر ہوئے گا، اس کے بعد دعا اور سلام.